القرآن حجت لک و علیک، قرآن تو یا تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف ہوگا۔ حجت کیسے ہوگا اور خلاف کیسے ہوگا؟ دیکھیں حجت ابھی قرآن مجید کو کوئی کھول کر دیکھ لے اچھی نظروں سے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اگر قرآن مجید کو کوئی چھو لے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اگر قرآن مجید کی طرف اچھی نظروں سے دیکھے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اگر قرآن مجید کو کوئی پڑھے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے تو قرآن مجید کو سنے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو سننے سے یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ ارشاد ایک بہت زیادہ گنہگار شخص تھا، زانی تھا، شرابی تھا، لیکن جب وہ صبح کے وقت کام کے لیے جاتا تھا تو راستے میں اچانک اس کو ایک خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سنائی دی، تو اس نے کہا چل ابھی ٹائم تو بہت زیادہ ہے، اس تلاوت کلام پاک کو سن کر چلتا ہوں۔ تو اس نے اس تلاوت کلام پاک کو سنا اور چلا، اسی طرح کئی عرصہ گزر گیا اور تلاوت کلام پاک کو سنتا رہا اور چلتا رہا۔ تو بہت عرصہ گزر گیا، عرصہ گزرنے کے بعد اس شخص کا وفات انتقال ہو گیا۔ تو ایک شخص نے خواب میں دیکھا، اسے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ حشر میں کیسا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ قیامت میں حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پرچی دے دی، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں گناہگار ہوں، زانی ہوں، شرابی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں آپ زانی ہو، شرابی ہو، گناہگار ہو، لیکن جب آپ صبح کے وقت جاتے تھے کام کے لیے تو راستے میں وہ تلاوت کلام پاک سن کر جاتے تھے، جا اس تلاوت کلام پاک کی وجہ سے میں نے تیری جان بخش دی، جا جنت میں داخل ہو جا۔ سامعین محترم، القرآن حجت لک و علیک، یا تو تمہارے خلاف ہوگا تو ہمارے خلاف کیسے ہوگا؟ دیکھیں کوئی حافظ قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، پڑھ لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، 2 سال میں 3 سال میں اس کو بھلا لیتا ہے، تو یہ قیامت کے دن ہمارے لیے خلاف ہوگا، ہمارے لیے تاریکی ہوگی۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے جب ہم قرآن مجید پڑھے تو اس پر عمل بھی کرے اور یاد کرے، تو اس کو ہر روز معمول کے مطابق تلاوت کرنا چاہیے۔ اس ایک شعر پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، وما علینا الا البلاغ۔